بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے مصر جانے لگے اور ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے، حسد سے بچنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے پیارے بچوں، جب مصر کے شہر میں داخل ہو تو ایک ہی دروازے سے 11 کے 11 بھائی داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جب یہ سارے بھائی مصر پہنچ گئے، 11 کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا اور ان کو ٹھہرایا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ٹھہرنے کا بندوبست کیا تو وہ اس طرح کیا کہ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ دیا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے۔ کل یہ 11 بھائی تھے، تو 5 کمروں میں 10 بھائی ان کی رہائش کا بندوبست، رہنے کا بندوبست کر دیا۔ ایک بھائی جو چھوٹا تھا بنیامین، وہ اکیلا رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ساتھ رہ جائے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنے سگے بھائی بنیامین کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ جب تنہائی میں ملاقات کا موقع ملا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو حقیقت بتا دی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ قال انی انا اخوک، کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، میرا نام یوسف ہے۔ جو یہ تمہارے بھائی کہتے ہیں کہ تمہارا ایک بھائی گم ہو گیا تھا جنگل میں اور اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، فرمایا اس کو بھیڑیا وغیرہ نے نہیں کھایا تھا، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہاں سے پھر کرتے کرتے میں مصر کے بازار میں فروخت ہوا، تو وہاں سے بادشاہ کے گھر میں آ گیا۔ پھر ساری صورتحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور ساتھ یہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو یہ دوسرے بھائی تیرے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے ہیں، اس سے تم رنجیدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ تو بنیامین کہنے لگے کہ جی اب تو میں ان کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، مجھے تو اپنا سگا بھائی مل گیا، اچھا بھائی مل گیا ہے، تو میں نے اب ان دوسرے بھائیوں کے ساتھ واپس اپنے وطن نہیں جانا ہے، کنعان نہیں جانا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اب اس درس سے اور گزشتہ درس سے ہمیں کون کون سے سبق ملتے ہیں، کون سا ہمیں درس ملتا ہے، وہ یہ کئی باتیں ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ گزشتہ درس میں بھی ذکر کی تھی کہ نظر بد لگ جانا یہ برحق ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور کوئی اگر اس سے انکار کرتا ہے تو وہ مبتدع ہے اور بدعتی ہے۔
جو یہ کہتا ہے کہ نظر وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، نظر نہیں لگتی ہے، تو وہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور بدعتی ہے، مبتدع ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث ذکر کی تھیں جن میں ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگ گئی تھی، اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی نظر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گئی تھی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اتارنے کا اور اس کا اثر زائل کرنے کا طریقہ اور تدبیر بھی بتلائی تھی صحابی کو۔ دوسرا یہ ہے کہ نظر کا اثر ختم کرنے کے لیے کوئی جائز تدبیر اختیار کرنا یہ بھی شرعاً محمود ہے، اچھا ہے۔ جیسے جب بندے کو کوئی غذا یا کوئی چیز نقصان پہنچا دیتی ہے تو بندہ اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوائی کھاتا ہے، کوئی علاج کراتا ہے، جس طرح وہ محمود ہے، اسی طرح نظر کا اثر اتارنے کے لیے بھی کوئی تدبیر کرنا، کوئی علاج کرانا، یہ بھی شرعاً درست ہے۔ اس کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پتہ ہو کس کی نظر لگی ہے تو وہ غسل کرے یا وضو کرے، اس پانی کو پھر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے، اس کے ساتھ پھر وہ نہائے، تو اس طرح اثر ختم ہو جاتا ہے نظر کا۔ اور اگر یقینی طور پر معلوم نہ ہو کس کی نظر لگی ہے تو پھر دم وغیرہ بھی کر سکتے ہیں پرانی آیات سے، احادیث پاک سے، اور اسی طرح تعویذ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے تھے، 2 لڑکے تھے، دونوں بہت کمزور تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعویذ کرنے کی اجازت دی تھی۔ آج کل بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تعویذ شرک ہے، ٹھیک ہے، یا حدیث لوگ کہتے ہیں تعویذ شرک ہے۔ اسی طرح بعض اور لوگ بھی کہتے ہیں جی تعویذ نہیں لٹکانا، جی تعویذ شرک ہے۔ سعودیہ والے بھی سعودیہ بھی جاؤ تو تعویذ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جائز ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ قرآن آیات سے دم کرے، ٹھیک ہے۔ تعویذ ڈالنا کو ضروری نہیں ہے کہ لازمی ڈالنا ہی ڈالنا ہے، لیکن جائز ہے، اگر کوئی ڈالے تو جائز ہے۔ ہم نہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک، قرآن آیات پڑھ کے دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایک چیز جائز ہو تو اس کو جائز کہنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کی صحت کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، یا اس کی جائیداد کو دیکھتا ہے، اس کے مال کو دیکھتا ہے، اس کے اچھے مکان کو دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا کہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر یہ پورا نہ بھی یاد ہو تو صرف ماشاء اللہ کہہ دے، پھر بھی انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، پھر بھی نظر نہیں لگے گی، تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ غبطہ ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ آپ نے اس کو دیا ہے تو اللہ مجھے بھی عطا فرما دے حلال کا، لیکن یہ کہنا کہ اس کے پاس کیوں آ گئے، اس سے ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور کل کے درس میں انشاءاللہ اس تدبیر کو ذکر کیا جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمائی اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب وہ بھائی سارے کے سارے 11 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص ٹھکانہ عطا فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا۔
قال انی انا اخوک، پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا کہ انی انا اخوک، میں تیرا سکا بھائی ہوں، میں تیرا سکا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تم رنجیدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بما کانوا یعملون، ان باتوں سے جو یہ بھائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہمارا درس قرآن قبول فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص ہمارے والدین میں سے، بھائیوں میں سے، گھر والوں میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا ان کے متعلقین میں سے جو فوت